السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ انہوں نے ہم تمام لوگوں کو، تمام بندوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے جنہوں نے ہم جیسے بدنصیب انسانوں کو، ہم جیسے گنہگار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش و عشرت کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور پیارے ساتھیوں اور اسلامی بھائیوں، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنا پڑتا ہے کہ وہ زمانہ کیسا تھا اور آج ہم لوگ کیسے ہیں، اور یہ دور، یہ زمانہ کیسا ہے۔ میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی ہی عبادات کرنے اور اپنی ہی عبادات کرتے کرتے اپنی زندگی کو گزارنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی راستے پر چلنے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، لیکن افسوس صد افسوس ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، اخوت، بھائی چارگی والی جو بات تھیں، ان باتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ آج دوچار ہو رہے ہیں اور ہم لوگ اپنی زندگی کو دوچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کے خیر و برکت ہونے کے بجائے ہم لوگوں نے ایسے ایسے کام کو انجام دیے جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراض ہو کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی ہی غلطی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی، بدنصیب لوگوں کے اوپر اپنے ہی سر پر اپنا ہی لاد، اپنا ہی بوجھ ڈال دیا۔ اس بات کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے آپ کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ سمے بہت لاچاری کا سمے ہے۔ اس سمے میں بھی اگر ہم لوگ آپ کو نہیں سدھاریں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، تو وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وائرس جیسی اور اس سے بھی بھیانک سے بھیانک جیسی بیماری سے ہمیں ملوث کر دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، خود دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے کیا کیا میزائلیں سرکاریں اور بہت سے لوگوں نے بنائی، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی یا بچنے کے لیے کیا کیا نہیں بنائی، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا تنکا کو مارنے کے لیے بھی آج ساری دنیا بے بس پڑی ہوئی ہے۔ اس بات پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میرے دوست، اگر ہم لوگوں نے ایک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر اگر چلتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس میں تمام کے تمام لوگ پریشان حالات میں ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی اور اخوت والی جو بات تھی وہ بالکل ہم لوگوں نے پس پشت ڈال دیا، جس کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے، خاص کر اسلامی بھائیوں کو چاہیے، ایماندار بھائیوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے، اسلامی قوانین کو ماننے والوں کو چاہیے
کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو اب بھی سدھار لیں اسلام کی ارکان چیزوں پر جو رکھی گئی تھی اور جو رکھی گئی ہے بنی الاسلام علی خمسین اس حدیث کے مطابق، تو اس حدیث میں 5 ارکان میں سے ایک ارکان وہ بھی ہے جو حج کے لیے ہے۔ ہم لوگ اس سمے قربانی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ، آج خاص کر مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف میں یا وہاں آج حج کا دن ہے، اور تمام کے تمام حج کرنے والے آدمی جو ادر دیش سے جاتے تھے، دوسرے دیشوں سے جاتے تھے، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج تمام کے تمام ملک کے تمام لوگ، تمام حاجی جو جانے کے لیے تیار تھے، حج کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار تھے، ٹکٹ بھی کٹا چکے تھے، پر کیا دن آ گیا، کون سا سمے آ گیا کہ ٹکٹ بھی آج واپس لینا پڑ رہا ہے حج کرنے جانے کے بجائے میں بھی۔ تو آپ اس بات کو بڑی سنجیدگی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے اعمال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ ہم نے کیا ہم نے بتلائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خود ہی اپنی حالت بدلنے کا۔ جب تک آدمی اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ جب تک آدمی خود کوشش نہیں کرے گا کہ ہم برے کام میں پھنس چکے ہیں، ان برے کاموں سے ہمیں نکل کر آنا ہے، جب تک انسان یہ نہیں سوچے گا اور نکل کر نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی گاڑھے میں، اسی ندی میں ڈبو دے گا، اب وہاں سے نہیں اٹھائے گا بھی نہیں۔ اس لیے اس آیت کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور پھر گناہ کرتے سمے ہمیں یہ ڈر بھی نہیں محسوس ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ جو ہم کھا پی رہے ہیں اس کا بھی مالک کوئی ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہم اپنے اعمال کیسے کر رہے ہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہمیں کیا کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور ہم کیا کام کر رہے ہیں، اس بات کو بھی، ان کاموں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہ وقت آئے گا، وہ سمے بھی آئے گا جب آپ کی روح نکال لی جائے گی، وہ سمے بھی آئے گا، وقت بھی آئے گا کہ جب آپ کی روح نکل کر لے کے چلے جائیں گے اور آپ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ جسم جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہ بدن، یہ چہرہ، یہ آپ کا خوبصورت بدن، خوبصورت چہرہ، یہ یہی رہ جائے گا، مٹی کے اندر دفن ہو کر رہ جائے گا، مٹی کے اندر دفن ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بدن، یہ جسم جس کو آپ سواستھ تندرست بنانے کے لیے کوئی کوشش کرنے سے آپ کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک یہ بدن آپ کا ساتھ نہیں جائے گا۔ میرے دوست، بڑی دردناک بات ہے یہ، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے۔ یہ بدن، یہ چہرہ مٹی کے اندر دفن ہو کر رہ جائے گا، یہ آپ کے ساتھ، آپ کے اعمال تک یہ نہیں پہنچے گا۔ یہ بدن آپ کا اسی دھرتی پر پڑے رہ جائے گا، چار پائے میں پڑے رہ جائے گا، اور آپ کو وہاں سے نکل کر، وہاں سے آگے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں حاضری لگانی ہوگی۔ اس وقت بتائیے کیا کریے گا؟ آپ سوچئے، سمجھیے اور اپنی زندگی کو، بدترین زندگی کو آپ سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ کوشش یہ رہے کہ ہم 24 گھنٹوں میں کم از کم کچھ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر لیں، کچھ سجدہ کر لیں، کچھ رکوع بھی کر لیں،
ذکر اذکار بھی کر لے، کلمہ طیبہ کا ذکر بھی کر لے، الحمدللہ کا صدا بلند کر لیں، سبحان اللہ کی جو دعا ہے اس کو بلند کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر لیں، اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں ایک زندگی ہے۔ اس بات پر آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں۔ میرے دوست، درد بھری بات ہے یہ، آپ کے وہ جو جان، وہ جو روح ہے وہ نکال کر لے کے چلے جائیں گے، اور آپ کا بدن اسی دنیا میں، اسی چارپائی میں، اسی گھر میں، اسی زمین پر پڑے رہ جائے گا، اور آپ کو سینے میں ہاتھ ڈال کر چھین پھاڑ کر لے کے چلے جائیں گے، اور آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ میرے دوست، سدھرنے کا وقت ہے، سمے ہے، اپنے آپ کو سدھاریے، ایک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی زندگی ہے، اور اسی پر چل کر آپ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں جینے کا یہ ایک طریقہ نہیں ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ یہ نہیں ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ وہ ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ حدیث سے جو ہمیں جانکاری ملتی ہے، قرآن پاک سے جو ہمیں وجود ملتا ہے، اس وجود کے مطابق یہ زندگی جو کاٹ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک زندگی کاٹ رہے ہیں۔ اپنے آپ پر اتنی ظلم اور اتنا بھیانک عذاب میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، سخت سے سخت عذاب میں ہم اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں۔ پھر بھی ہم اتنی ساری گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم اپنے گناہ پر نظر نہیں ڈالتے، اور علماء دین کی گستاخی میں کیا کیا نہیں کہہ دیتے، علماء دین کی گستاخی میں کیا کیا نہیں کہہ دیتے، جو بولنا نہیں چاہیے تھا وہ بھی بول دیتے ہیں، جو کہنا نہیں چاہیے بھی کہہ دیتے ہیں، جس کی نتیجہ آج یہ دنیا میں دیکھیے وائرس جیسی بھینکر بیماری سے آپ ملوث ہو چکے ہیں۔ اس سے بچنے کا اپائے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے اس بھیانک بیماری سے، اس کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہے جو اس بیماری سے بچا لے۔ وہی ایک ذات ہے جو اس بیماری سے بچائے گا۔ یہ بیماری کا اس سے بھی بھینکر بیماری دنیا میں ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بیماری، سب سے بھینکر بیماری جو موت کا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو اس کے مطابق کام کرتا ہے، صحیح کام جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں اس وقت بھی آسانی اس مصیبت و تکلیف جیسی مصیبت سے بچا کر آسانی کے ساتھ دنیا سے لے کے ایک مہمانی کے جیسے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، دنیا کے انسان سمجھنے پر قاصر ہیں۔ کاش یہ دنیا کے انسان، کاش کہ یہ دنیا میں چلنے والے آدمی سمجھ جاتے اور سنبھال جاتے۔ میری یہ گزارش ہے، آپ تمام مسلمانوں سے، تمام بھائیوں سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلیے۔ جو طریقہ آپ اپنائے ہوئے ہیں یہ طریقہ بدلیے، اسی میں بھلائی ہے۔ طریقہ بدل کر ایک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اسی پر بھلائی ہے۔ نہیں تو پھر آپ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور آخرت میں بھی تو بھیانک سے بھیانک، سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ضرور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایک اچھا عمل کرنا چاہیے، دوسروں کی بھلائی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی، اخوت اور بھائی چارگی پیدا کرنا چاہیے، اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں جس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، کم از کم ہم تو سدھر جائیں، پھر دوسروں کو سدھاریں گے۔ کم از کم ہم خود سدھر جائیں تو پھر دوسروں کو سدھاریں گے۔ ہم خود ہی نہیں سدھرے تو دوسروں کو کیا سدھارنے جائیں گے۔ اپنے اعمال کو سدھاریے، اپنے کرتوتوں کو سدھاریے، اپنے کیے ہوئے گناہوں کو سدھاریے، اپنے کیے ہوئے پاپوں سے معافی طلب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرا دوست
اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، میں اسی طرح اس سے اگلی ویڈیو میں ایک بہترین مضمون لے کے آنے والا ہوں۔ اگر آپ کا دل چاہے لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر کے بیل بجا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔